مول صاحب ملے کہ حاجی خان صاحب کل بھیجتا ہوں مول کو وعدہ کر نیام صاحب پٹا اماں سے 2 ہاتھ آگے نکلیا بولے بھی تو اٹھا بھی تو نیام صاحب نے اب پوٹا انہیں ہے تو ہے کمر کو اس کی مارنا تیری مارنا دعوت تو انگلی پکڑ کو لگ گیا نا چل رہے جلدی چل بول کو جیسا دعوت میں لگ گیا تھا ویسا مسجد میں لگ جاتا تو جی صاحب اولاد نمازی بنتی نہیں بنتی کیا جی بولتے نہیں کیا تم لوگ بنتی نہیں بنتی کبھی لگ گئی تو کہاں تھا رے چل بابا یوں اماں یوں پھر یہ آخری اولاد جائیں گی کا جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا اولادکم علی 3 خصال اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھلاؤ ایک نبی کی محبت کا ادب دوسرے نبی کے خاندان کی محبت کا ادب ارے سمجھ میں آ گئے 2 چیزیں تیسری اور آخری چیز حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں جی صاحب وہ میرے دل کی کیفیت ہی معلوم میں کیسی حیبت میں ہوں حضرت والا کے سامنے بیٹھنا بہت بڑی گستاخی ہے لیکن حضرت کا حکم ہے میں انکار بھی نہیں کر سکتا اس لیے میں جی صاحب جو ہے حضرت کا یاد کرایا ہوا سبق آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول کرے ان کے جی صاحب جو ہے خدمات کو پورے علاقے کے لیے جی صاحب جو ہے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور حضرت سے تادیر استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے حضرت کی یہ ذرہ نوازی ہے ہم جیسے چھوٹوں کو سامنے بٹھا کر حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ حضرت کا مقام ان کا جی صاحب مرتبہ اور ان کی عظمت تو اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ نے ایک اہل علم کی دل کے اندر جی صاحب حضرت کی عظمت کو بٹھایا ہے یہ اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تیسری بات جو حدیث کی ہے وہ میں مکمل کر کے اجازت چاہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا ادب اپنی اولاد کو جو سکھانا وقراءۃ القرآن قرآن کے پڑھنے کا ادب بھی اماں بابا سکھانا کا ادب سکھانا بولو نا جی قرآن کے پڑھنے کا ادب بھی کون سکھانا اماں بابا سکھانا اماں بابا پڑھے تو نا جی ہاں جہاز میں لڑ کو لا لیے مخمل کے ڈبے میں قرآن ہونا بول کو لا کو اوپر رکھی وہاں تو بڑی اونچی کتاب ہے تیری جگہ بھی اونچی ہے قرآن پوچھتی ہے میں آؤں کیا تو گئی کھواتی یہاں کیا کام ہے صوفے ہے اے سی ہے کھانا ہے بیٹے کماتے ہیں مزے میں ہے تیرے کیا کرنے تو وہیں چھڑا انہوں وہیں چھے شادم دیے سو قرآن کھلی چھ نہیں وائنچ بابا کچھ تو بھی کک بول کو جی صاحب ککی میں پڑے سمجھو کہاں گئی جی مدرسے کے بچے بلا کھلاتے نہیں کیا اب کی جب کی دکھتے ہیں کیسا کی برا وقت دکھتا ہے کو اب ربی مدرسے کے بچوں بلا کو سنات سے سر پہ پلو رکھ لے کو نکال کو بابا ہمارے بابا جی سو قرآن ہے ذرا قرآن پڑھو ہمارے بابا آئے کیسا کہ دکھتا ہے جب نکالتی کہ تو یہ قرآن مرتے خود بیمار ہوئے خود میں پڑھنے کے واسطے سرکار کے اوپر اتریا نہیں تو اوپر ہی وہ بھی کوئی بھی نہیں مریا سمجھو بڑے کی ذاتی نے مردیاں کی 14 شعبان کو جب آئے خود پہ جھٹکنا ہے تو جھٹکنا ہے تو نکالنا نا کیسا نکالنا وضو بنا لے کو سر پہ جیسا پلو ڈال لے کو ذرا خریب میں ٹھا کو اوپر جا کو پر نہیں ہوں ہٹا کو دیکھے تھا کیا ہے آدھی دیمک کھا کو کہاں برابر کر کو رکھو ہے ایو دیمک کھا گئی نا ہاں تو نہیں پڑی تو کون تو بھی کھاتے چنا بابا تو نہیں پڑے احمد یہ سو بول کو وہاں رکھیے برکت کی کہو اب کیا کرتا گھر میں تو رکھ نہیں سکتے گھر میں فریج رکھنے کے واسطے جگہ ہے ٹی وی رکھنے اسٹینڈ کو جگہ ہے وی سی آر کو جگہ ہے کولر کو جگہ ہے صوفوں کو جگہ ہے چپلا چھوڑنے جگہ ہے جی جو ہے کرسیاں کو جگہ ہے سب کو جگہ ہے قرآن کو کہیں کو جگہ بھی اس کو کہاں رکھنا کہاں رکھے بھی تو پریشانی کیا کرتا ہے تو مسجد میں موزن صاحب نہیں ہے خود نے ہلو جا کو یہ پرنی رکھو آگا کو مسجد میں لے جا کر اب موزن جانے کمیٹی جانے اپنے کیا ہو ہماری بلا ان کا کھاندے ڈال دیا ہو گیا ختم جاؤ اتج کرتے ہیں بھی کچھ تو کرتے ہیں جی اتج کرتے ہیں کھانا اتنا ہی کر رہے نہیں کر رہے اتنا ہی کر رہے آپ بولو کیا قرآن اس کے واسطے اترا تھا اگر قرآن اس کے واسطے اترتا تو سرکار کے زمانے میں خود سرکار جی قرآن کے واسطے اتنی محنتیں اور مشقتیں قربانیاں کیسے برداشت کرتے قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک اے پیغمبر جو قرآن وحی کے ذریعے سے آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے وہ قرآن کی تلاوت آپ کیجئے
نبی کو حکم ہے قرآن پڑھنے کا، جبکہ قرآن نبی کے اوپر اترا، نبی کے واسطے سے قیامت تک کے آنے والے امتیوں کو حکم دیا گیا قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ فرما کے یہ سب کیسا پڑھو؟ حق تلاوتی، جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھو۔ پڑھنے کا حق کیسا ہے معلوم؟ اب آتا ہے وہ مہینہ، کیا نام اس کا، رمضان، سبحان اللہ، کیا تیاریاں کرتے ہیں، چنے دال کو، کلرا دال کو، جی چولہے خراب ہو گئے سو چولہے سیدھے کر لیتے ہیں، بھٹیاں لگاتے ہیں، سب تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ چنا پانی تو کرنے کا مہینہ ہے یہ، جی کوئی بھی قرآن کہاں لے دیکھتا ہے؟ اب مہینہ آتا ہے قرآن کا نہیں، حریص کا، پکوڑوں کا، جیسا دہی بڑوں کا، جی دسترخوان بڑے ہونے کا، کپڑے سلانے کا، یہ مہینہ۔ قرآن کا مہینہ آتا تو جیسے کپڑے خریدتا تھا ویسے بازار کو جا کو گھر میں قرآن، پہلے میں ہی میری بیوی دونوں تھے، اب میری بچی بھی بڑی ہو گئی، بیٹا بھی 10ویں پڑھ لیا، یہ دونوں بھی قرآن پڑھنے والے ہو گئیں، قرآن ہے سو گھر میں یہ میں میری بیوی دونوں آدھا پڑھے تو یہ بچے کہاں پڑھنا، اور قرآن خرید کو لائیں گے، بولو کو قسم کھا کو بولو جی صاحب کو تم قرآن خرید کو لایا، وہ کہیں لائیں گا، رے وہ کہیں پڑھنا کہ تم سب پڑھ لیتے نا، ان کو تنخواہ دے کہیں رکھی مسجد میں، انہوں پڑھنا بول کو رکھے سو، ہمیں ہمارے سے نہیں ہوتا بول کو جی تمہارے گھر رکھے سو، تو ہمیں پڑھے تمہیں کس کام کے، سب کا نام لے کر تمہیں پڑھ لینے کا ہے سو۔ اس میں بھی کوسا حافظ ہونا بولے تو جو سپر فاسٹ ایکسپریس کیسا پڑھے سن رہے تو کیا حافظ صاحب پڑھتے ہیں سر، وہ جا کو مسجد میں سنو کیسا پڑھتے ہیں، آدھے گھنٹے میں سوا پارا کدھر کا ادھر صاف۔ تمہیں لائن دیکھو ایک روتی صورت کو، الذین آمنوا کا کو کیلتا ہے، فرض نماز پڑھائے جیسا پڑھائے تو دو گھنٹے میں جا کو سوا پارا سناتا ہے، گھٹنے پورے درد ہو کو، کمر پوری کانک مک جاتی ہے، کائی کی کمیٹی والے ایسے امام اگلائیں کیا جی، وہاں دیکھو مسجد والے کیسا خالی آدھے گھنٹے میں سوا پارا کدھر کا ادھر، کہ تو سال میں ایک مرتبہ سنتے سو قرآن بھی کیسا سننا، کہ تو سنے نہیں آنا بول کا آواز آئے تو بس ہے بات مست۔ پھر جو خیرات سے سناتا ہے کیا کی روتی صورت لائے لو، کیا روتا ہے کیا نہیں، کہ اس خود معلوم، کمیٹی والوں کو معلوم، بدلاؤ جو بدلا، کمیٹی بدلا تو امام بدلتا ہے سنتے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہو گیا قرآن کے تعلق سے۔ اور گانا کیسا رہتا معلوم، سبحان اللہ، مسجد کے صدر صاحب کے بیٹے کا ولیمہ، جی محلے کے بڑے حاجی صاحب کے بیٹے کا ولیمہ، جی ڈیک لگا کے ایسا ایکو کھولو، ہمارے جی صاحب ساؤنڈ جو ہے کرنے والے، ٹیبل پر ایسا گلاس ایسا ناچتے رہتا، کیا مزہ آتا جی، ایسا ڈیکوریشن کر کو ویسا لگانا ڈیکا۔ یہ نبی کا غلام ہے نا جی، ورجنل غلامی نے، اما پیٹ سے مسلمان ہو کو پیدا ہوا سو ہے، گانے ایسا سننا، قرآن ویسا سننا، ختم ہوگی بات، جنت ہمارے بابا کی چاہیے، پھگٹ میں ملتی۔ آپ بولیے انصاف ہے یہ کیا جی، مسلمان غیر مسلم میں کوئی تو فرق ہے، انہیں بھی ڈال لے کو، باٹل ڈال لے کو، ڈیکا لگا لے کو، انہیں بھی دعوتاں ویسیت کرتا ہے، گلاساں ہلے جیسا، ٹیبلہ ہلے جیسا، ہمیں بھی ویسیت مسجد کے صدرہ جی صاحب گلی کے بڑے حاجی نمازیاں ہو کو، ہمیں بھی بچے کے ولی میں ویسی ڈیکا لگا کو، بڑے بڑے گلاساں ہلے جیسا ہمیں بھی کرتے ہیں، ہم میں ان میں کیا فرق ہے ذرا بولو؟ نبی کا غلام ہے تو کیا کرتا، دیکھ نبی کو مکے کے گلیوں میں جا رہے ہیں، جی صاحب قریب سے گانے کی آواز آ رہی ہے، سرکار اپنے دونوں انگلیاں کانوں میں رکھ لیے اور تیز سے چل رہے ہیں، ساتھ میں خادم سے پوچھ رہے آواز آ رہی بند ہو گئی کیا، آواز آ رہی بند ہو گئی کیا، جی صاحب نکال کے نہیں سن رہے، کان انگلی میں رکھ لیا جی صاحب جو ہے، اور کان کو دبا دبا کے جی صاحب بول رہے آ رہی کیا، آ رہی کیا، جب کہا نہیں آ رہی ہے تو جب کانوں سے نکالا یہ اور بتلا دیا ان کانوں سے گانوں کو سنو گے، تبلے اور سارنگی کی آواز کو سنو گے، اللہ قیامت میں شیش پگھلا کے کانوں میں ڈالے گا۔ یہ قرآن سننے کے لیے کان دیے گئے تھے، تم نے جی صاحب گانے سننے کے لیے استعمال کیا۔ قرآن کے پڑھنے کا ادب کیا ہے، قرآن پڑھنے کا ادب، ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تیرا ادب کیا ہے، قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کا ادب یہ ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں چھونا، بلا وضو قرآن کو نہیں چھو سکتے۔ قرآن سے پوچھا کہ تیرا ادب کیا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن جی صاحب جو ہے قرآن اگر پڑھ رہا ہے تو قرآن سے پہلے کیا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا، اعوذ باللہ پڑھ، قرآن کا ادب ہے۔
فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، تیسرا ادب یہ بتلایا جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سن، کان لگا کے سن، ادھر ادھر جیسا دوسری حرکتیں مت کر۔ آج الحمدللہ مسجد میں نماز بھی ہو رہی ہے، شام میں سے خان صاحب کی بارات بھی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا، ابھی بھی ہمارے آندھرا میں بعض جگہ ہے، غیر لوگ بازا بجا لیتے ہوئے جاتے رہے تو دیون راو چندی بول کو بازا بند کر دے کو سام میں سے جھک کو جا کو بازو بجا لیتے تھے۔ بجاتے نہیں بجاتے کیا جی؟ بڑے لوگ دیکھی وہ اب کیا ہے معلوم، کہاں بھی نہیں بجاتے، سیدھا مسجد کے سامنے کو اب یہاں بجاتے ہیں۔ کئی کو فرق کیوں آیا؟ اس واسطے آیا جب مسلمان خود مسجد کا، نماز کا احترام کرنا چھوڑ دیا۔ ہم اپنے ولیموں میں گانے، مسجد کے بازو گلی میں بڑے بڑے پونگے لگا کے یہ سب لگا رہے ہیں۔ کمیٹی والے آ کے بولے ارے کیا ہو رہی ہے، نماز ہوتی ہے، بند کرے گا تو کون رہے وہ کمیٹی کا صدر؟ ہمیں بنا تو صدر بنیا، نکال کو پھینکتی۔ ہمارے شادی میں ہمارے گانے لگا لیے، تیرے کیا ہو، تیری نماز تو مسجد میں پڑھ بول کو زور سے لگائے۔ ہندوؤں بنی دیو نرہ بولتی ہیں، لوگ احترام نہیں کرتے ہیں، انہوں سے نہیں کرتے تو ہمیں کیا کرنے کا، انہوں آنکھ لگاتے ہیں۔ اب ہے دم جا کو بول نکو مار بول کو۔ ہم نے دیا ان کو راستہ، ہم نے دیا ان کو موقع۔ قرآن کا احترام یہ تھا اور باوضو ہوتا۔ قرآن کا احترام یہ ہے کہ جی صاحب اعوذ باللہ پڑھتا۔ قرآن کا احترام یہ ہے جب پڑھا جائے تو جی صاحب غور سے سنتا۔ قرآن تو دور کی بات ہے، اللہ کے نام کی اذان کا احترام پر بھی اللہ نے مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ ہارون رشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کی بیوی تھی زبیدہ۔ اس نے اپنے پیسوں سے، مہر کے پیسے اور بیت المال کے پیسوں سے اپنے زمانے میں میدان عرفات جو حج کو گئے وہ دیکھتے ہوں گے، جبل رحمت کے پاس نہر ہے، اب تو سکی پڑی ہوئی ہے، اللہ سب کو حج کا جیسا موقع نصیب کرے اور اپنے گھر کا دیدار بار بار نصیب کرے۔ انہوں نے نہر کھدوائی، آج بھی اس کا نام نہر زبیدہ ہے، اگرچہ کہ سکی پڑی ہوئی ہے۔ ان کو بڑا ناز تھا اس کے اوپر، میں نے اپنے پیسوں سے اپنے جی صاحب نگرانی میں اس کو جو ہے کھدوایا اور حاجیوں کو جی صاحب پانی کا انتظام کروایا۔ جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا زبیدہ کیا بنا دی؟ تو میں نے کہا اے اللہ، میں نے تیری خدمت میں تیرے بندوں کے پانی کا انتظام کیا، حاجیوں کے لیے میں نے نہر زبیدہ بنوائی۔ اللہ نے فرمایا تیرا کیا کمال ہے اس میں؟ پیسہ بیت المال کا بھی لگا، تیرا بھی لگا، تیرا کیا کمال ہے؟ چک دوسرا عمل پیش کر۔ جس کے اوپر پورا بھروسہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت زبیدہ کہتی ہے کہ جی صاحب میں پریشان ہو گئی، کیا کروں؟ پھر ایک فرشتے نے کہا زبیدہ تیرا ایک عمل اللہ کے پاس ایسا محفوظ ہے، عورتیں بھی ہے تو عورتیں ہیں تو ذرا غور سے سنیں، زبیدہ تیرا ایک عمل آج ہمارے پاس ایسا محفوظ ہے جس کو ہم سبب بنا کر تیری مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ فرما وہ کیا؟ ایک دن جب تو محل کے باغ میں تھی، یہ جھولا جھول رہی تھی، قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرا سر کا دوپٹہ جیسا سر سے ہٹا ہوا تھا، مؤذن کے اللہ کے اوپر تو نے اپنے دوپٹے کو سیدھا کر لیا اذان کے احترام میں۔ جب تو نے ہمارے نام کا احترام کیا وہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، آج اس کو ذریعہ بنا کر تیری مغفرت کا میں فیصلہ کرتا۔ جب لفظ اللہ کا احترام کرنے پر ایسے نوازے جائیں، پورے قرآن کے ادب کے اوپر کیا احترام، کیا یہ سب نوازا جائے گا، کیا ملے گا اس کو؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج ہمارے پاس قرآن کا ادب بھی نہیں رہا میرے بزرگوں اور دوستوں۔ اس لیے اس موقع پر یہ باتیں آپ حضرات سے کہی گئیں۔ تین باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جی صاحب عنوان سے ذمہ داری دی۔ کیا کیا؟ نمبر ایک، بولنا آپ لوگ، میں اتنی دور سے آ کے خالی بول کے جانے والا نہیں، سبق یاد کرا کے جانے والا میں۔ پہلا کیا ہے ادب؟ اپنے نبی کی محبت کا ادب، بولو، اپنے نبی کی محبت، اولاد کو سکھانا، سکھائیں گے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ اپنے نبی کے خاندان کی محبت کا ادب سکھائیں گے۔ تیسرا ادب قرآن کے پڑھنے کا ادب، اور یہ تینوں ادب ان مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، جہاں چاہے بچوں کا مدرسہ ہو، بچیوں کا مدرسہ ہو۔